ہم نے 13واں پارہ پڑھا ہے۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف ختم ہوئی ہے۔ سورہ یوسف پر کئی سال پابندی سے بیان ہو چکا ہے، تو میں اس واقعے کو پورا ڈیٹیل سے نہیں بیان کروں گا۔ جو لوگ بیان سنتے رہتے ہیں وہ کئی بار سن چکے ہیں۔ چند چیدہ چیزوں کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں جو 13ویں پارے میں خاص طور پر آئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، پہلی بات تو جب انہوں نے ان کو عورتوں نے زنا کی دعوت دی تو دھمکی دی کہ اگر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم ان کو جیل میں ڈال دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ لوگ مجھے جس گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جیل کوئی ہلکی چیز نہیں ہوتی، اور اس زمانے کے جیل، آج جیلوں میں حال دیکھ لیں آپ، صفائی ستھرائی کا، اور کس طرح انسان مر جاتا ہے وہاں پہ۔ تو اس دور میں تو اور لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی، ظلم تھا۔ تو ایک بار بھی زنا کی جرت نہیں کی۔ یہ قرآن یہ واقعات کیوں بیان کرتا ہے کہ زنا کوئی ہلکی چیز نہیں ہے کہ بڑے آرام سے کر لو تو توبہ کر لیں گے بعد میں، لوگ یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ نقل کفر نباشت، حضرت یوسف سوچ لیتے کہ میں مجبور ہوں یہاں پہ، اکیلا ہوں، میرے گھر بار یہاں ہے نہیں، اپنی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور پھر مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے جیل جانے کی پتہ نہیں کتنے طویل عرصے تک کے لیے مجھے جیل میں ڈال دیں، تو میں کر لوں گا، توبہ کر لوں گا بعد میں، کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں۔ لیکن جب جیل کی دھمکیاں ملی ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں جس گناہ کی دعوت دے رہی ہیں اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی گناہ ہلکی چیز نہیں ہے، ان کو پتہ تھا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں زنا بہت پھیل گیا ہے، ہلکی بات سمجھا جانے لگا اس کو، لڑکیوں سے دوستیاں، ان سے ناجائز تعلقات، لڑکیوں میں بھی یہ بہت ہو گئی ہے یہ بات، کوئی بھی ان کو کسی طرح سے بے وقوف بنائے یہ بن جاتی ہیں۔ اور کتنے کیسز ہیں کہ بھئی شادی کہیں اور ہو رہی ہے تو پریشان ہیں کہ ہم تو کنوارے نہیں ہیں، لڑکیوں کو یہ بھی آج کل بعض جگہوں پر یہ ٹینشن شروع ہو گئی ہے، کیا بہانہ کریں گے، کیا کریں گے۔ اتنا معاشرے میں برائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ زنا پر جہنم کی آگ کے وعدے ہیں، انہو کان فاحشہ، بہت برا راستہ ہے یہ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے اللہ اگر تو مجھے ان کی بری تدبیروں سے نہیں بچائے گا، تو میری مدد نہیں کرے گا، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتا، میں بھی بچنے کی کوشش کروں گا، لیکن اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بھی میری بولو مدد کر، مجھے مصیبت سے نکال دے، اس آزمائش سے بچا لے۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ارادہ کر لیا میں ان کو اس برائی سے بچاؤں گا، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، آپ کو بالآخر جیل میں جانا پڑا، کیونکہ اگر وہ جیل میں نہ بھیجتے تو بدنامی اپنی ہو رہی تھی، لوگ یہ کہتے کہ اگر یہ شخص بے گناہ ہے تو پھر اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈالتے۔ بعض دفعہ کسی معصوم کو بھی سزا دی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم معصوم ہیں۔ اب دیکھو کیسی بڑی آزمائش کہ یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ جیل میں۔ ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں،
اللہ نے اکیلے کو آدھا حسن دیا, زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ جیل کی کوٹری میں. تو کوئی وسوسے نہیں آئے, کوئی ٹینشن نہیں کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائیوں نے پہلے مجھے کنویں میں پھینک دیا, پہلے تو میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, پھر جب میں کنویں سے نکلا ہوں تو بازاروں میں غلاموں کی طرح فروخت ہوا ہوں, حالانکہ میں تو آزاد خاندان کا آزاد بیٹا ہوں. وہ کتنی بڑی ٹینشن, کیا ہو رہا ہوگا نا جب بچے کی بولیاں لگ رہی ہوں گی, کتنے میں لوگ ہیں. غلاموں کی طرح بکتے تھے ایسے لوگ جو اس طرح, جن کے کوئی والدین کا نہ پتہ ہو. پھر کتنی بڑی آزمائش, دروازے بند کر کے بادشاہ کی خوبصورت بیوی زنا کی دعوت دے رہی ہے اور آپ اپنے دامن کو بچا رہے ہیں. دیکھو جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ ٹھیک ہوتا ہے. اللہ نہیں ہے تو دو نمبریوں میں انسان لگ جاتا ہے. اب آپ بتاؤ, بادشاہ کے محل میں زندگی گزر رہی ہے, اکیلے ہیں, کنوارے ہیں, جوان ہیں, طاقتور ہیں, اور خوبصورت ترین عورت, اور وہ خود برائی کی دعوت دے رہی ہے. ایسے موقع پہ تو لوگ خود کوشش کرتے ہیں برائی کی, اور چاروں طرف سے دروازے بند ہیں. یوسف علیہ السلام بھاگے دروازوں کی طرف, اس لیے کہ جو میرے بس میں ہے وہ میں کروں. کیسا برائی سے اپنے آپ کو بچایا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. دروازے کے پہنچے ہیں تو بادشاہ کھڑا ہوا ہے, اور بادشاہ کے بولنے سے پہلے, یوسف علیہ السلام کے بولنے سے پہلے بادشاہ کی بیوی نے کہانی ساری الٹ دی. کیسے الزام لگا رہی ہے؟ یہ نہیں کہہ رہی کہ بادشاہ اس کی غلطی ہے, یہ مجھے بند کمرے میں لے کر آیا ہے, یہ نہیں کہہ رہی. اس سے کیس کی نوعیت ہلکی ہو جائے گی. یعنی بادشاہ پوچھے گا اچھا تمہاری غلطی ہے, اس کی غلطی ہے؟ نا 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 نا. ہوشیاری کیا کی اس نے؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. میرے شوہر, میرے سر کے تاج, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نوجوان گھر میں رہ کے تمہاری بیوی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے, اس کی سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے؟ سوائے جیل یا دردناک عذاب کے اس کی کوئی اور سزا بنتی ہے؟ سٹائل دیکھ رہے ہیں بادشاہ کی بیوی کا؟ نہیں. زلیخا کو جب دیکھا نا بادشاہ آ گیا, دروازے پہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں, اس کا مطلب یقیناً دونوں بند کمرے میں تھے. کیا بھائی شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو اسٹائل کس کا اچھا تھا؟ زلیخا کا. زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ سلامت, بلکہ پہلے بادشاہ کہتا کہ بھئی تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو بند کمرے میں, یہ تو غلط ہے, اس سے تو مجھے شک پیدا ہو رہا ہے. تو بادشاہ کہتا نا یہ بات, لیکن زلیخا نے بادشاہ کو بولنے کا موقع دیا ہی نہیں. ایسے بن گئی جیسے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوئی ہوئی, بہت جذباتی ہوئی, میرا میٹر گھوما ہوا ہے, میرے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے اس گھر کے اندر, میں بتا رہی ہوں, آپ کو بولنے نہیں دوں گی, میں بہت بے عزتی میں نے اس گھر میں اپنی برداشت کر لی ہے. یہ اسٹائل تھا کس کا؟ زلیخا. ابھی یہ منظر ہوگا نا, بادشاہ کھڑا ہوگا, یہ بولے گا, ابھی منہ سے اس کے نکل رہا ہوگا بھائی یہ کیا ہے, واٹ از دس, واٹس گوئنگ آن, یہ کیا ہو رہا ہے, واٹس ہیپننگ, ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. لیکن زلیخا, اس کا نام پتہ نہیں زلیخا تھا بھی یا نہیں تھا, ویسی آسمانی کتاب پچھلی کتابوں میں لکھا ہے, تو ہم زلیخا ہی فرض کر لیتے ہیں. تو زلیخا جو تھی اس نے بادشاہ کی اسٹیٹمنٹ سے پہلے, بادشاہ کے سوال سے پہلے اسٹائل مارا اپنا, ٹھیک ہے نا, ایسے بھرم میں لائی ہے کہ جیسے میں بہت ڈپریشن میں ہوں, بہت ٹینشن میں ہوں, میرے گھر میں بہت زیادہ, اس گھر میں میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور بس انتہا ہو گئی ہے, اب اس بندے کو سزا ملنی چاہیے, اب جیل یا کوڑے, اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں بنتی ہے. اور بتاؤ اس کے علاوہ کچھ بنتی ہے تو بتاؤ, بادشاہ سے پوچھ رہی ہے. ما جزاء, اس کے علاوہ کچھ بنتا ہے؟ سوال پوچھ رہی ہے اس سے کہ میرے ذہن میں یہ دو سزائیں آ رہی ہیں, کوئی تیسری اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو وہ پلیز میرے ساتھ آپ شیئر کریں, یہ دو میں سے ایک تو بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. ما جزاء من اراد باہلک سوءا, اے بادشاہ, اے میرے شوہر, مجھے یہ بات بتائیں کہ جو تمہاری بیوی پہ غلط نظر سے, غلط نیت سے تو اس کی طرف بڑھے, تو اس کی سزا میرے حساب سے
جیل یا دردناک عذاب کے علاوہ آپ کے حساب سے دردناک عذاب یا جیل کے علاوہ کیا بنتی ہے؟ میرے حساب سے تو یہی بنتی ہے، آپ کی رائے میں لینا چاہ رہی ہوں. اصل میں ایکچولی مجھے کس کی رائے چاہیے؟ تو یہ جو چلاک عورتیں ہوتی ہیں نا، ہر عورت چلاک نہیں ہوتی، لیکن بہت سی عورتیں کیا ہوتی ہیں، اور یہ والا عنصر معذرت کے ساتھ خواتین میں تھوڑا سا جب وہ چلاکی پہ آتی ہیں تو زیادہ ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے تو اب بیچارے یوسف علیہ السلام پریشان، لو بھائی ہم تو بھاگ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور یہ بلی کس پہ ڈال رہی ہے؟